جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى في موضع آخر قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لقد جئتم شيئا إدا. وقال تعالى في موضع آخر انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر بھیجے. سارے انبیاء علیہم السلام کا جو مشن تھا، سارے انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی. سارے انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں. اللہ رب العزت نے بہت سارے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل کی. مشہور کتابیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. یہ مشہور آسمانی کتابیں ہیں. دنیا میں جو مذاہب ہیں جن کو بڑے بڑے مذاہب کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر دو مذاہب بہت مشہور ہیں. ایک یہودیوں کا مذہب ہے اور ایک عیسائیوں کا مذہب. لیکن اللہ رب العزت نے اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا، تو اسلام کو اللہ رب العزت نے ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا. یعنی اسلام کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچایا کہ اس اسلام کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور اس اسلام کے اندر کوئی کمی بھی نہیں. بالکل ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اسلام.
مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، رہن سہن کے جتنے بھی طریقے ہیں، سونے سے لے کر جاگنے تک اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، انسان کے جسم میں جو بھی اعضاء ہیں یا مسلمانوں کے بود و باش کا جو بھی طریقہ ہے، وہ سارا کا سارا طریقہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا۔ یعنی مسلمان اپنے طور و طریقے میں، اپنے تہذیب و تمدن میں، اپنے بود و باش میں، اپنے لباس میں اور اپنے کھانے پینے میں کسی دوسرے مذہب کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ طریقہ دوسرے مذہب سے لے لیں۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ احادیث پر نظر ڈالیں گے تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ہماری، طہارت سے لے کر نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور روزہ ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر عبادت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ آپ کوئی بھی عبادت لے لیجیے، ابھی عبادت چھوڑ دیجیے، آپ طہارت کے طریقے کو لے لیجیے۔ یعنی نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے نا بھائی، جب تک طہارت نہیں ہوگی تب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو طہارت کے طریقے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ یہ جو ہمارے مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دینی، اس میں سب سے پہلا باب جو شروع ہوتا ہے وہ طہارت کا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد عبادات کا نمبر آتا ہے۔ تو اسلام میں طہارت کے سلسلے میں بھی غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ جب اسلامی احکام نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو طہارت کا طریقہ، بہت سارے طریقے سکھلائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر مرد کو استنجے یعنی پیشاب کی ضرورت ہو تو وہ بیٹھ کر کرے۔ یہ طریقہ، یہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو سکھایا کہ اگر مرد کو پیشاب کرنا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرے۔ جب یہ طریقہ مسلمانوں کے اندر رائج ہوا تو یہودیوں نے مخالفت شروع کی، کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی پہلے وہ لوگ پیشاب جو ہے کھڑے ہو کر کرتے تھے، یعنی مرد حضرات جتنے بھی تھے سب کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، عورتیں جو تھی وہ بیٹھ کر کرتی۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ نبی ایسے ہیں جو مسلمانوں کو ایسا طریقہ سکھلا رہے ہیں جو عورتوں کا طریقہ ہے، یعنی بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے تو عورتوں کا طریقہ، مرد کا طریقہ تو یہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کے اعتراض کی فکر مت کرو، میں جو طریقہ تم کو بتلا رہا ہوں اس طریقے پر تم عمل کرو۔ یہود کچھ بھی کہتے رہیں، یہ کس کا طریقہ ہے کس کا طریقہ نہیں ہے، تم اپنے طریقے میں کسی دوسرے مذہب کے یا کسی دوسرے کے پابند نہیں ہو، کیونکہ میں جو دین لے کر آیا ہوں یہ مکمل دین حیات ہے، تمہاری زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے میں تم کو بتلا دیے۔ آپ نماز لے لیجیے، نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ عبادت، نماز جو ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت میں بھی یہود و نصارہ کے طرز کو، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہوگا کوئی عذر، تھک گئے ہوں گے یا کوئی اور عذر ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ ٹیک لگا کر نماز مت پڑھو، یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا ہے۔
تو نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے طریقے اختیار کرنے سے منع کیا، تاکہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان میں ایک لکیر اور ایک خط قائم رہے اور یہ پتہ چلے کہ یہ ان کا طریقہ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یہودی لوگ اس کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس کا خون جو ہوتا تھا اس بچے کے جو سر کے بال مڈاتے ہیں، جیسے 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے انسان تو بچے کے بال مڈاتا ہے، تو یہودی لوگ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہوتا تھا اس بچے کے سر پر روئی بھگو کر پورے سر پہ مل دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ یہودیوں کا طریقہ یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، اگر اجعل الخلوق مکان الدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہے اس کے سر پر بلچے کے مل دیا گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم بال مڈانے کے بعد اس کے سر پر خون کی جگہ کوئی خوشبو مل دیا کرو۔ یہ کوئی مطلب فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون کی جگہ پر تم اس بچے کے سر پر کوئی خوشبو مل دو، زعفران ہے، مشک ہے، یا کوئی بھی خوشبو آپ اس کے سر پر مل سکتے ہیں۔ تو دیکھیے نماز اور عبادت اور جو بھی اسلامی احکام ہیں، ان احکام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں یا غیر مسلموں کے درمیان میں، مشرکین کے درمیان میں ایک خط اور ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ تم اسلام کے فالوور ہو، تم اسلام کو ماننے والے ہو۔ اگر تم بھی اس طریقے کو اختیار کرو گے جو ان کا طریقہ ہے تو تمہارے ان کے طریقے میں کیا فرق رہے گا؟ آپ فضائل اعمال کے اندر پڑھتے ہیں، فضائل رمضان میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اور یہود کے روزوں کے درمیان میں سحری کھانے سے فصل کرو، یعنی فرق پیدا کرو۔ یعنی دیکھیے روزہ جو ہے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اپنے اور یہودیوں کے روزے کے درمیان سحری کھانے سے فرق کرو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہم سحری کریں گے، اور یہ سحری کھانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، اگر کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر یہودیوں کا طریقہ ہے وہ سحری نہیں کھاتے ہیں تو تم اپنے روزوں کے روزے کے درمیان میں سحری کھا کر فرق پیدا کرو، تاکہ تمہاری عبادت اور ان کے عبادت میں مشابہت کوئی اختیار نہ ہو۔ یہ سارے طریقے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ جتنی بھی عبادت لے لیجیے، آپ حج کو لے لیجیے، جب حج کے احکام نازل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں طریقہ مشرکین کا ہے، اس کو مت اختیار کرو، یہ فلاں طریقہ یہودیوں کا، اس کو مت اختیار کرو۔ تو ان کے طریقے کو اختیار کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم دوسروں کی تہذیب کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس کی تہذیب کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا ایک کلچر ہے، مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے اور مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اس طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور کسی دانا نے کہا ہے، تو میرا قول نہیں، کسی دانا نے کہا ہے اور حقیقی بات ہے، جب کوئی قوم کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اگر کوئی قوم کسی غیر کی مشابہت یا ان کے بود و باش کو اختیار کر لے، ان کے کلچر کو اپنا لے،
ان کی تہذیب کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے تو فوراً تو نہیں، اس دانا نے کہا کہ ایک نسل کے بعد یا صدیوں کے بعد اس کلچر کو قبول کر لے گا، اس کی نسل جو ہے اس کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرے گی، پھر وہ اس کا جو اس کی تہذیب تھی، جو اس کا تمدن تھا، وہ ساری تہذیب و تمدن وہ پیچھے چھوڑ دے گا اور دوسری کی تہذیب و تمدن میں رنگ جائے گا وہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا کہ ان کی مخالفت کرو۔ آپ جتنی بھی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا خالف الیہود والنصارى۔ خالف کہتے ہیں، یہ دیکھیے مخالفت کا ایک مفہوم جو اردو زبان میں ہے، ہم اردو زبان میں مخالفت کہتے ہیں، کسی نے اس کی مخالفت کر دی۔ مخالفت کا مفہوم اردو زبان میں ہے کہ زبانی کسی کی مخالفت ہم نے کر دی، لیکن اگر عربی زبان میں دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ غیر کے طریقے کے علاوہ، یعنی غیر کے طریقے میں اور اپنے طریقے میں ایک لکیر اور ایک حد قائم کر دینا، ایک خط کھینچ دینا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ اس کا طریقہ، یہ مخالفت کا مفہوم ہے۔ یعنی یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی تم اپنے طریقے اور یہودیوں کے طریقے میں ایک لکیر کھینچو، ایک خط قائم کرو اور یہ پتہ چلے کہ یہ تمہارا طریقہ اور ان کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مشابہت سے بھی منع کیا، یعنی مخالفت بھی کرو اور مشابہت بھی اختیار مت کرو۔ مخالفت کا مفہوم سمجھ گئے؟ مخالفت کا مفہوم زبانی نہیں ہے، مخالفت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے طریقے اور ان کے طریقے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دو، ایک خط قائم کر دو۔ اور مشابہت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان کے طرز کو، ان کی تہذیب کو، جس طریقے سے وہ لباس پہنتے ہیں، جس طریقے سے وہ کھانا کھاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بود و باش اختیار کرتے ہیں، آپ ان کی مشابہت اختیار کرنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا حشر جو ہے اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام نے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو طرز زندگی دی ہے، اس طرز زندگی پر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہم کو کہیں بھی پیاسا نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کوئی بھی طریقہ لے لیجیے اسلام کا، آپ اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کا طریقہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسلام نے سونے سے لے کر جاگنے تک، یہاں تک کہ مسلمانوں کے استنجے کا جو طریقہ ہے وہ بھی طریقہ اسلام نے سکھا دیا کہ آپ کو استنجا کیسے کرنا۔ آپ اپنے طریقے میں یا اپنی زندگی گزارنے میں کسی دوسرے مذہب کے پابند نہیں ہیں۔ ابھی 25 دسمبر آ رہا ہے، دیکھیے نوجوان کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا کیا مبارکباد دیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے بنیادی عقیدہ سمجھیے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، زندہ اٹھایا ہے۔ اور کل قیامت کے دن، قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی تو دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اس دنیا میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ بھی بنیادی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اور کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ میاں بیوی ملیں گے یا دو لوگ ملیں گے، جب نکاح ہوگا، شادی ہوگی، میاں بیوی ملیں گے تو اولاد وجود میں آئے گی، یعنی مذکر اور مؤنث کے ملنے سے اولاد وجود میں آتی ہے، یہ تو سبب ہے۔
اور اس کائنات میں اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بغیر سبب کے بھی اپنی طاقت اور قدرت سے وہ چیز انجام دے سکتا ہے. یہ تو ایک سبب ہے کہ مذکر اور مؤنث میل اور فیمیل ملتے ہیں تو اولاد وجود میں آتی ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور اسی قدرت کو یہودی لوگ نہیں مانتے. وہ کہتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ خدا کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے اللہ رب العزت، میں نے جو سورہ آپ کے سامنے سورہ اخلاص تلاوت کی ہے نا، اس میں پورا توحید کا بیان ہے. اللہ رب العزت کی پوری صفت اللہ رب العزت نے اس میں بیان کر دی. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا وہ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مان رہا ہے. اور اگر خدا کو کسی کا باپ مان لیا تو وہ کفر کے دائرے میں پہنچ جائے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اور اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہے گا. مسلمان بڑے فخر سے ابھی کہیں گے 25 دسمبر کو، نعوذ باللہ میں وہ ادا کر رہا ہوں جملہ صرف آپ کو بتانے کے لیے، میری کرسمس. ہمارے سر بتائیں گے میری کرسمس کا مطلب کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس میں توجیہ میری کرسمس کا مطلب بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ اللہ نے اولاد جنا، یعنی مبارک بات دے رہے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہوا. اگر اب آپ کا یہ عقیدہ اپنی زبان سے ہم نے ادا کر دیا کہ اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو، تو بتائیے ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے اس زبان سے وہ جملہ ادا کیا ہے جو قرآن کے مخالف ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے وہ، اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں. اور اللہ رب العزت نے آگے کہا لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ جنا گیا ہے. یعنی اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے. اور آگے اللہ رب العزت کر رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو بیٹا ہوا تو یہ قرآن کے اس عقیدے کے خلاف ہے. قرآن یہ کہہ رہا کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کو اولاد ہے، تو بتائیں ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے نا تو آپ کو مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ آپ کا ایمان سلب ہو گیا. آپ پھر سے ایمان کی تجدید کیجیے، اور زبان سے جو جملہ آپ نے ادا کیا ہے اسے توبہ کیجیے، اور اپنے ایمان کی تجدید کیجیے، پھر سے کلمہ پڑھیے. یہ بنیادی عقیدہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اور کل قیامت کے دن یعنی قرب قیامت میں اللہ رب العزت ان کو دوبارہ اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی زندگی کی حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہودیوں تو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتنا الزام لگاتے ہیں. میں نے کہا نا وہ خدا کی قدرت کو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ کہتے نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے
حضرت مریم پر جو پاک دامن ہے ان پر بہتان لگایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی پاک دامنی کو بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے پاک دامن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے جو پھونک ڈالی تھی وہ اللہ کا کلمہ تھا، اس کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، تو اس نے کفر کیا۔ اس لیے دوستو یہ آ رہا ہے 25 دسمبر، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ میں نے بیان کیا نا، آپ اس کو بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑی خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے نا، اگر کوئی شخص اس کے مطابق بات کرے تو ہمارے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے ہمارے نفس کے مطابق، یعنی ہمارے دل میں جس پر ہم عمل کر رہے تھے اس کے مطابق بات کر دی ہے اور ہماری تائید کر دی ہے، تو اس سے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے۔ ابھی ایک فلسفی نے بہت عجیب ہی فلسفہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری تھوڑی نا، اور کیا فلسفہ کیا؟ کہا اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے اندر داڑھی تو ہے، لیکن یہ ضروری تھوڑی نا کہ اسلام کا پورا یعنی داڑھی میں اسلام ہو۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اس فلسفے پر آج دنیا عمل کر رہی ہے۔ جب بھی پوچھو کہتے ہیں اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی میں تھوڑا پورا اسلام بھرا ہوا ہے۔ ایسے تو ہر عبادت کے بارے میں کہہ سکتے ہو، اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام تھوڑی ہے۔ ایسے تو ہر عبادت کے بارے میں کہہ سکتے ہو، اسلام میں قربانی ہے، قربانی میں اسلام تھوڑی ہے۔ اور عجیب فلسفہ، ایک فلسفی کا تو میں نے عجیب بات پڑھی۔ اس نے لکھا ہے کہ داڑھی پہلے اسلام میں، یعنی کیوں لوگ داڑھی رکھتے تھے؟ لکھا ہے کہ پہلے لوگ جو ہے تلواروں کے ذریعے سے لڑا کر جہاد کرتے تھے، تو اس وقت داڑھی چہرے پر بہت ضروری ہوا کرتی تھی، کیونکہ تلوار کی جو ضرب ہوتی ہے نا، وہ کہتے تھے گردن پہ مارتے تھے۔ جب داڑھی ہوتی تھی تو گردن دکھائی نہیں دیتی تھی، اس لیے ضرب جو ہے نہیں لگا پاتے تھے۔ اب تو توپ کا زمانہ ہے، بندوق کا زمانہ ہے، اب داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے۔ ایسا فلسفہ بھی پیش کیا۔ ارے بھائی، تم کو داڑھی نہیں رکھنا ہے، لیکن تم اس کے اوپر ایک ایسا فلسفہ پیش کر رہے ہو کہ تاکہ لوگ اس سے مرعوب ہو کر، ہاں بھائی یہ تو بہت اچھی بات بتا دی انہوں نے، اب تک تو ہم اس سے غافل تھے، اچھا ہوا۔ پہلے اسلام میں داڑھی اس وجہ سے رکھی جاتی کہ تلوار کا حملہ اس پر نہ ہو، اب تو توپ کا زمانہ ہے، اب داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا فلسفہ بھی لوگ، یعنی آپ ایک بات سمجھ لیجیے، اگر ہم اسلام پر صحیح معنی پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوتاہ سمجھیں، یعنی میری کوتاہی ہے یار، میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ لیکن اس کے جو چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، اور جس سے احادیث بھری پڑی ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ہے، اور صحابہ کرام نے پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے، آپ اس طریقے سے پیش کریں گے فلسفہ بنا کر کہ لوگ اس فلسفے کو سن کر اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدل دیں۔ جس طریقے پر وہ عمل کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر جو ان کے دل کے اندر ایک خوشی تھی کہ ہاں یار اچھا ہوا۔ یہ جن لوگوں کی زندگیوں سے نماز گئی ہے نا، بہت سارے فرقے ایسے ہیں نا جو اسلام کی طرف منسوب ہیں، آپ دیکھ لیں گے، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ نماز کیوں نہیں ہے؟
نماز اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے نماز کا فلسفہ یہ پیش کیا کہ نماز کس کو کہتے ہیں. کہا نماز اس کو کہتے ہیں کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بھائی نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, تو اس نے کہا نماز تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم اللہ کو کسی بھی وقت یاد کر سکتے ہیں, سوتے ہوئے, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, صبح شام, چلتے پھرتے, آفس میں بیٹھے ہوئے, کہیں بھی ہم اللہ کو یاد کر لیں. تو نماز جب یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ, تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ صرف نماز میں تھوڑی منحصر ہے, ہم کہیں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. جب یہ فلسفہ اپنائیں گے تو ایسے لوگوں کی زندگیوں سے نماز غائب ہو جائے گی. اور ان فرقوں کی زندگیوں سے نماز اسی وجہ سے غائب ہوئی ہے کہ انہوں نے نماز کا یہ فلسفہ پیش کیا کہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ صرف نماز میں منحصر نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں آپ. اس لیے دوستو, اگر ہم اسلام پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر رہے, اگر کوئی اس کی شکل ہم کو پیش کر رہا کہ بھائی یہ طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے, ابھی 25 دسمبر آ رہا, اگر کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ کہیں ہاں واقعتاً یہ اسلام کے اندر نہیں ہے اور میری کوتاہی ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں. دیکھیے, جو لوگ دل میں شرمندہ ہوتے ہیں نا, جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اسلام پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں, یہ میری کوتاہی ہے, اللہ رب العزت ان کو آخری زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کو اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق سے نواز دیتا ہے. ان کو ہدایت دے ہی دیتا ہے کیونکہ وہ شرمندہ ہے, وہ فلسفے نہیں پیش کر رہا ہے. لیکن جو لوگ ہر درم ہوتے نہیں, اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, یہ اسلام کا طریقہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے تھا, تو پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. ابھی رمضان آئے گا, دیکھیے ایسا ایسا فلسفہ پیش کرتے ہیں, یعنی ایسا فلسفہ ہم پیش کریں کہ تاکہ لوگوں کو وہ مرعوب کرے اور لوگ اس کو اچھا سمجھیں. یہ ٹی وی چینل والے کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے. ان کو فحاشی پسند ہے, بے حیائی پسند ہے, عریانیت پسند ہے, وہی دکھاؤ. ان کو جھوٹ پسند ہے, وہی دکھاؤ. یعنی جو پبلک جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ چیز ہم پیش کریں ان کو. تو ہم بھی وہی کریں کیا, جو آپ کی ڈیمانڈ ہو, بھائی مولانا صاحب یہ ایسی بات مت کیجیے, یہ تو ہمارے نفس کے خلاف ہے. تو اگر ہم بھی آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق وہ اسلام پیش کریں اور اسلام کی وہ تصویر پیش کریں, تو بتائیے ہمارے ان کے طریقوں میں کیا فرق رہے گا. اللہ رب العزت نے یہودی اور نصارہ, یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے, ان مذہبی پیشواؤں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے. کیوں لعنت فرمائی ہے؟ کیونکہ وہ یہودیوں کے مذہبی جو پیشوا تھے نا, وہ اپنے قوم کے جو ان کا کلچر تھا یا ان کا جو دل چاہتا تھا, وہ اس کے مطابق, ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اس اسلام کو پیش کرتے تھے. یہ طریقہ, بولے ہاں یہ طریقہ ہے, اللہ رب العزت کو یہ طریقہ پسند ہے. جو ان کی قوم چاہتی تھی اس طریقے کو وہ اسلام بنا کر اور اللہ کا دین بنا کر پیش کر دیتے تھے کہ یہ طریقہ تمہارا جو ہے نا, یہ اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق ہے. حالانکہ وہ طریقہ اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں, لیکن پھر بھی پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے فیصلے دیے, انہوں نے فتوے دیے. اور جب پبلک کے ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے فیصلے دیے تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں یہ سب سے بڑے ملعون ہیں. اسی لیے دوستو, اگر ہم کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے, میں بار بار کہتا ہوں, تو ہم اپنی کوتاہی سمجھیں. ہم سمجھیں کہ اب مجھ سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے, خواہ مخواہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کوئی فلسفہ پیش نہ کریں. ہم کہیں یار وقت واقعیتاً یہ بات ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, واقعیتاً داڑھی رکھنا چاہیے لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا, کوتاہی ہو رہی ہے. یہ اسلام کا مزاج, یہ مزاج بنائیں. یہ مزاج مت بنائیں کہ اسلام کے اندر یہ یعنی اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے. یہ مزاج اگر بنائیں گے تو کبھی بھی اللہ ہم کو ہدایت کی توفیق عطا نہیں کرے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.